السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے جو یہ چینل بنایا یہ ایجوکیشن کے ریلیونٹ ہے، یعنی جو اگزام وغیرہ گریجویشن کے بعد اور جو بیچلر کے بعد جو لوگ CSS کا ایگزام دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ویڈیو ان کے لیے ہوں گے، اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو طریقہ کار ہے CSS کا، اور جیسے اس ایگزامینیشن میں کامیابی کے لیے جو بھی طریقہ کار انشاءاللہ میں کہیں سے بھی ڈیٹا نکلوا کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ CSS میں یہ ہوتا ہے نا کہ CSS میں گریجویٹ اور بیچلر والے جتنے بھی اسٹوڈنٹ حضرات ہیں وہی اس میں یعنی وہی جو ہے نا اس ایگزامینیشن کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اور CSS میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے CSS میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو وہ 17 گریڈ آفیسر لگ جاتا ہے کسی بھی ادارے میں۔ ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، تقریباً 8-10 ادارے ان کے ہوتے ہیں۔ تو اسٹیپ بائی مطلب یہ کہ جو 8-10 ادارے ہیں ان میں ان کے ٹاپ لسٹڈ کے لحاظ سے ان کو اس میں ایڈجسٹ کرواتے ہیں۔ مطلب جو لے کے CSS میں ٹاپ کرتے ہیں، جو سیکنڈ پہ آتے ہیں، جو تھرڈ پہ آتے ہیں، تو اس لسٹ کو بنانے کے مطابق ہی ان کو وہی اداروں میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھا جائے کہ CSS ایگزام مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، محنت کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں دو چیزوں کا سب سے اہم دو چیزوں کو یاد رکھا جائے کہ سبجیکٹ سلیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے، سبجیکٹ سلیکشن، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹائمنگ مینجمنٹ، اگر ٹائم آپ کا مینیج ہو اور سبجیکٹ سلیکشن آپ کا صحیح ہو تو محنت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کی سبجیکٹ سلیکشن صحیح نہیں ہے اور آپ نے ٹائم صحیح مینیج نہیں کیا تو آپ کے لیے کافی مشکل ہوگی اور شاید آپ رہ بھی جائیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مطلب سمپل BA کر کے اس ایگزام میں کامیاب ہوئے ہیں، سمپل BA پر، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم اس ایگزام میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی محنت، لگن اور سبجیکٹ سلیکشن کی وجہ سے وہ آج کامیاب ہے۔ تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ اس میں میں آپ کو تو ایسا مثال بھی دے دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ لاہور کی طرف جانا چاہتا ہے تو سمجھو کہ اس کا جو سبجیکٹ سلیکشن ہے وہ اس کا وہاں لاہور کی ٹکٹ لینا ہے۔ سبجیکٹ سلیکشن اس کا جو لاہور جانا ہے وہ اس کی سبجیکٹ سلیکشن ہے، مثال میں دے رہا ہوں۔ اور دوسرا جو ہے ٹائم مینجمنٹ کی میں نے بات کہی، تو لازم بات ہے جب وہ صبح مثال کے ایک بندہ 8 بجے پہنچنا چاہتا ہے لاہور، وہاں پہ اس کی کوئی ڈیوٹی وغیرہ ہے تو کوشش کرے گا کہ 2-3 گھنٹے پہلے وہ اپنے لیے وہاں سے ٹکٹ لیں۔ اگر مثال کے طور پر وہ 7:30 بجے وہاں سے نکلے اور ٹکٹ لے تو بہت مشکل ہے کہ بہت مشکل کیا کہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے وقت پر پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں میرے اندازے سے کہ یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ جو بھی بندہ چاہے مطلب جس کی میموری تو سے کم ہے، مثال کے طور پر کہ مطلب یہ کہ جس بندے کو چیزیں جلدی گین نہیں کرتا، یعنی جلدی سمجھ نہیں پاتا، وہی بھی اس میں شامل ہے جو جلدی سمجھ لیتا ہے، جو چیزوں کو جلدی سمجھ بھی لیتا ہے جتنا بھی لائق ہو۔ اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ یار یہ بندہ انٹیلیجنس ہے، یہ لائق ہے، یہ اس طرح ہے، نہیں، اس میں یہ میٹر بالکل نہیں کرتا۔ اگر بندہ اپنے ٹائم مینجمنٹ صحیح رکھے، اپنے لیے سبجیکٹ سلیکشن صحیح کرے تو کامیاب ہو جائے گا، آٹومیٹکلی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی مثال کے طور ایک بندہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور لائق بھی ہے اور وہ شروع سے ٹاپ لسٹ پہ آ رہا ہے، تو اگر وہ اپنی اس چیز میں غلطی کریں سبجیکٹ سلیکشن میں تو لازمات ہے اس کے 1-2 سبجیکٹ رہ جائیں گے۔ جو لڑکا یہ قدرتی طور پہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جب ٹاپ لسٹڈ پہ آتا ہے شروع سے تو ان چیزوں کو فالو کر کے آتا ہے۔ جتنے بھی ٹاپ لسٹڈ ہیں ان سے اگر آپ لوگ انٹرویو وغیرہ بھی لے لیں، ان سے اگر پوچھا بھی جائے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ضرور گائیڈ کرے گا۔ تو انشاءاللہ میں جو بھی انفارمیشن تھی آج تک کے لیے میں نے یہ آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو جو لڑکے بھی ایگزامینیشن کی تیاری مطلب 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے لوگ ایگزامینیشن کی تیاری شروع کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ گائیڈ لائن دینی تھی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ
جو ان چیزوں کو فالو کرے گا تو امید انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔